ذرا اسی نظام پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل نظام بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں بہت. تو سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد نواز سکھیرا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مالک صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. سکھیرا صاحب سارا بات نظام کی, نظام کلیپس کر گیا اور نظر آ رہا ہے, اور نظام چلاتی جو باڈی کے اندر جو سٹرکچر ہے, بون سٹرکچر, وہ بیوروکریسی ہے. باقی آپ کھال ڈیموکریسی کی چڑھا دیں, مارشل لاء کی چڑھا دیں, چھوٹے صوبے بڑے صوبے, ایشو تو یہ ہے جو بون سٹرکچر ہے. اب میں دیکھ رہا تھا 30 سے 38 کمیشن آج تک بن چکے ہیں. جسٹس منیر کمیشن سے لے کے 1948 سے اور پھر 1959 میں ان کا شروع ہوا جسٹس کارنیلیس کمیشن جو تھا. میں ان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جسٹس کارنیلیس کمیشن کی, باقی تو چھوڑ دیں, عشرت حسین وغیرہ کے تو ڈاکٹر صاحب کے بعد کے لیٹسٹ آئیں. 1962 میں انہوں نے رپورٹ دی, اس میں انہوں نے لکھا کہ اسپیشلائزڈ بیوروکریسی لائیں, بیوروکریٹس کو لائیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں بجائے جنرلسٹ کے بجائے, اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو لائیں. اور ماڈرن ٹائمز کی بات کریں 1962, آج ہم 2026 میں ہیں اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں. میں آپ سے 4-5 سوال ہیں میرے آپ سے سکھیرا صاحب. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو وی ریفارم دس تھنگ, کیسے یہ چلے گا؟ بیکاز جس طرح ہے اس طرح تو نہیں چل سکتا. جی مالک اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے. اسٹیٹ کے 3 آرگنز ہیں جس پہ اسٹیٹ کھڑی ہے, 3 پلرز کہہ لیں. آپ کا پارلیمنٹ ہے, آپ کی ایگزیکٹو ہے, اور آپ کی جوڈیشری ہے. بیوروکریسی ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے, امپورٹنٹ حصہ ہے لیکن ایک حصہ ہے. یہ تینوں پلرز ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کورس کریکشن بھی کرتے ہیں. کیا یہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کی رینکنگ ذرا آپ ڈیموکریسی کی دیکھ لیں, ہم اینڈ پہ ہیں. آپ جوڈیشری کی دیکھ لیں, ہم اینڈ پہ ہیں. بیوروکریسی پہ لوگوں کا غم و غصہ بالکل جائز ہے, لیکن ان آئسولیشن نہیں دیکھا جا سکتا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ منسٹر صاحب نے اپنی افزاریاں کی کہ جی میں بندہ نہیں لگا سکتا, میں چینج نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ذرا مجھے بولنے دیں. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کانسیپٹ کب خراب ہوا؟ انہی پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی, غالباً 6 جون 2022 if I'm correct, انہوں نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا کہ ملک کی 2 پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہر پبلک اپوائنٹمنٹ, ریکروٹمنٹ, اپوائنٹمنٹ, پوسٹنگ, ٹرانسفر پہ رپورٹ, یہ نیشنل ویٹنگ ایجنسیز ڈکلیئر ہو گئی اور انہوں نے رپورٹ دینی تھی. اگر کوئی بندہ غلط لگ رہا ہے کہیں پہ تو پھر دیکھیں کہ کیا رپورٹس پہ عمل نہیں ہوا. دونوں بڑی معتبر ایجنسیز ہیں, اور اگر عمل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, یا رپورٹس غلط ہیں. یہ تو پرائم منسٹر صاحب کے دفتر کو دیکھنا پڑے گا. اب آ جائیے آپ کہ مجبوریاں جو منسٹر صاحب نے کہیں, مجھے یہ بتائیے, منسٹر صاحب پارلیمنٹیرین ہیں, سول سروس ایکٹ کے تحت کام کرتی ہے. ایکٹ کو اندر امینڈمنٹ کرنا, اکھاڑ کے پھینکنا, ترامیم کرنا لیجسلیچر کا کام ہے. کیا کوئی بل لے کے جایا گیا جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس پہ کمزوری کس کی ہے. آپ آ جائیے, اگر بیوروکریسی غلط کام کرتی ہے تو اس پہ 2 اداروں کی اوورسائٹ ہے. ایک جوڈیشری, وہ جوڈیشل ریویو آف ایگزیکٹو یہ فیصلے کرتی ہے. کیا جوڈیشری ایڈمنسٹریٹو فیصلوں کا جوڈیشل ریویو کر رہی ہے؟ ٹھیک, لوگوں کو وہاں سے چیزیں ٹھیک ہونے کا اپرچونٹی مل رہی ہے. سیکنڈلی, پارلیمنٹ از دا واچ ڈاگ. کیا پارلیمنٹ ایگزیکٹو پالیسیز اینڈ ایکشنز کے اوپر ان کا احتساب کر رہی ہے؟ اگر یہ دونوں نہیں کر رہے تو پھر تینوں پلرز میں پرابلم ہے. ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیے, بٹ یور اگین یہ پلیسنگ پاسنگ دا بک, آپ سارا بلیم ان پہ ڈال رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی اتنی مضبوط ہو گئی ہے
کہ پالیسیز بنتی ہیں وہ کمیشن کی رپورٹ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے, اتنے rigmaroles میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے بیوروکریسی بڑی معصوم ہے, یہ تو جی بس یہ شوتر بے مہار ہے. بیوروکریسی گاڑی کا انجن ہے, گاڑی چلانی بھی تو آنی چاہیے کسی کو. اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے بھائی, آپ ساری بیوروکریسی کو چینج کر دیں. کس نے آپ کو منع کیا سول سرونٹس ایکٹ چینج کرنے سے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کیا چینجز کیا ہونی چاہیے؟ چلیں لیٹس اسیوم کہ گورنمنٹ آ گئی ہے, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا. کیا چینجز ہونی چاہیے؟ کیا اسپیشلائز جو 62 میں کہہ رہے تھے کارنیلیس صاحب کہ آپ کی گریڈ 18 سے اوپر آپ شروع ہوتے ہیں تو آپ اسپیشلائز اپنی سروس میں جائیں. اب یہی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایک بندے کی ایگزامپل دینا زیادتی ہے بٹ فار ڈسکشن سیک, کیپٹن محمود صاحب ہیں. اب آپ ان کا کیریئر دیکھیں گے آج سے سال بعد تو ان کے کیریئر میں ہوگا کہ جی میں نے پاور پلانٹ بھی چلایا ہے, میرا ایگریکلچر کا بھی ایکسپیرینس ہے, میرا آئی ٹی کا بھی ایکسپیرینس ہے, میں نے رنگ روڈز بھی بنائی ہیں, اب میرا ہیلتھ کا بھی ایکسپیرینس ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ کنٹروورسی میں ہٹ کے گئے ہیں, لیکن ان کا سی وی بتائے گا یہ ساری جگہ پہ انہوں نے ہیڈ کیا چیزوں کو. پھر وہ ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ بھی ہوں گے, یہاں بھی پالیسیز لکھیں گے. اور یہ صرف ایک میں ایز اے سمٹم بتا رہا ہوں, اس طرح کے بہت بیوروکریٹس ہیں. مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا چینجز کیا ہیں, ہاؤ ڈو وی امپروو ایفیشنسی, اور یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ کیسے ختم ہوں گی؟ مالک بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میری ادنا دانست میں آپ کو 3 چیزوں کی ریفارم کرنی پڑے گی اور اکٹھی سوچ کے کرنی پڑے گی بیکاز کمپلیمنٹری ہے. نمبر 1 انسٹیٹیوشنز کی. انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں سیٹ آف لاز, رولز, ریگولیشنز. پہلے تو آپ نے وہ ٹھیک کرنے ہیں. نمبر 2 آپ کے پروسیسز ٹھیک ہونے ہیں تاکہ عوام کو جلدی ریلیف مل سکے, ڈلیوری آف سروسز جلدی ہوں. آپ تیسری کی بات کر رہی ہیں پرسنل کی. اگر آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ جرنلسٹ ورسز اسپیشلائزڈ بیوروکریسی کی ایک بحث ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں پرماننٹ بیوروکریسی نہ ہو. میری دانست میں اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اسپیشلائزیشن ریکروٹمنٹ سے شروع کریں. آپ پہلے تو خدا کے لیے ایف پی ایس سی کا نظام چینج کریں, سی ایس ایس ایگزامینیشن کا صرف انگریزی میں لینا. آپ 90% ملک کو تو وہاں سے نکال دیتے ہیں قابل بچوں کو جنہیں انگریزی نہیں پڑھائی گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ 4 سٹریمز بنائیں, آپ اکنامکس اینڈ فائنانس سروس بنائیں, آپ انفراسٹرکچر کی بنائیں, آپ سوشل سیکٹر بنائیں, اور آپ یہ جو ٹیکنیکل منسٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی بنائیں. ان لوگوں کی کریئر پلاننگ, پھر ایچ آر ڈویژن آپ کی ہونی چاہیے آرمی کی ایم ایس برانچ کی طرح, جو ان کو سیکریٹریٹ میں بھی اسپیسیفائڈ ٹائم کرائے, ان کی ایکڈیمک کوالیفیکیشنز بھی بڑھائے, وہ کام کر کے واپس آ کے ان منسٹریز میں کام کریں. بٹ nobody should go above grade 20